فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان محترم، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلائے امتحان ابدیت کیا۔ ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے تو کہا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ عزیزان محترم، امام اللہ بناتا ہے اور اللہ امامت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے عہدہ اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے امامت عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو مسلسل آپ کے سامنے جاری ہے۔ آج اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آج 7ویں مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ امامت کا معاملہ وہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں امامت ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ راسخون فی العلم ہے، اور ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ اماموں کا معصوم ہونا، سنیں عزیزان محترم، اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی چل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اماموں کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ عصمت سے کوئی خطا نہیں ہوتی، یعنی جو امام معصوم ہیں ان سے امکان خطا نہیں ہے، یعنی خطا کا دور دور تک کے گزر نہیں ہے۔ اور ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر علم اترا ہوا ہے، بلکہ یہ علم کے اندر اترے ہوئے، نہ کہ علم ان کے اندر اترا ہوا ہے۔ اگر علم اترا ہوا ہو تو محدود ہو جائے، یہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، اب لامحدود ہے۔ جو علم کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے وہی منبر پر جا کے سلونی بھی کہتا ہے۔
ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں، اور ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس چند روز رہ گئے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور انہی 2-3 روز کے اندر اپنے مضمون کو سمیٹنا ہے، انہی 2-3 روز کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے اور مصائب بھی پڑھنا ہے۔ آج 7ویں محرم ہے، آج ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم آج شہزاد قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں۔ آپ سنیں کہ ہمارے یہاں جو امامت ہے، امام کو علم اللہ دیتا ہے، اور امام کو علم غیب ہوتا ہے۔ علم غیب، ایک شخص کو تیار کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے محمد کا سر لے کے آؤ۔ تم محمد کا سر لے کے آؤ گے، جس قبیلے کی جس لڑکی سے کہو گے اس سے شادی کرا دیں گے۔ جو دولت کہو گے ہم تمہیں دولت دیں گے، محمد کا سر لے کے آؤ۔ ایک شخص اپنے قبیلے کا بہادر، شجاع، بہترین نیزہ بازی کا ماہر، چلتا ہے، پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، بیٹھ گیا، تیز ٹھوکر تھی، اٹھا۔ جب اٹھا، آگے بڑھا، مدینہ کا راستہ بھول گیا، تیز آندھی چلی، سے آندھی جانا کہیں چاہتا تھا، پہنچ کہیں گیا۔ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مدینہ کا راستہ پوچھتا ہوا مدینہ میں داخل ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر داخل ہوا نیزہ لیے ہوئے۔ مدینہ والوں کو روک کے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تو نیزہ لے کے مدینہ میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ اور وہ نیزہ لے کے مدینہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ مسجد النبوی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ ایک کمسن بچہ ہے جو رسول اللہ کی زانو پر بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ وہ بچہ زانو پر بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ کی۔ اس بچے نے کہا او فلا ابن فلا ابن فلا، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا۔ تھر تھرانے لگا، یہ کون بچہ ہے؟ مدینہ میں تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، آج میں پہلی دفعہ مدینہ آیا ہوں۔ یہ مجھ کو بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، میرے دادا کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کیا تو فلاں قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ تجھے قتل محمد کے واسطے اتنے درہم دیے گئے جو تو نے فلاں جگہ رکھے ہیں، اور جب تو نکلا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، اور سیاہ آندھی چلی جس سے تو مدینہ کا راستہ بھول گیا۔ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، کہنا یہ بچہ کون ہے جو غیب کی باتیں بتا رہا ہے؟ کہا کہ جس محمد کو تم قتل کرنے کے واسطے آئے ہو یہ اس کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ ہاتھ سے نیزے کو پھینکتا ہے، کہتا محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ یہ کون سی شے ہے جو اس کو کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ یہ امامت کا علم غیب ہے جو اس کو کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ اللہ اکبر، صفت اکبر، کیا شان ہے، کیا جلال ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ ہاتھ میں نیزہ لے کے آتا ہے قتل محمد کے واسطے۔ علم امامت اپنے علم کے ذریعے سے اس کے نیزے کو توڑ دیتا ہے،
اور نیزے کو پھینک کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ اب بتاؤ کہ کلمہ علم نے پڑھوایا، اخلاق نے پڑھوایا، یا تلوار نے پڑھوایا؟ یہ آپ کے واسطے لمحہ فکریہ ہے۔ عزیزان محترم، یہی امام حسن علیہ السلام ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک پرانی واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں، کہ ایک پرانی واقعہ جس کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک پرانی واقعے کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جناب موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہو گیا۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کسی کے غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اگر کچھ تمہیں عطا کرے تو سر جھکا کے رہو، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم زمین پاکڑ اکڑ کے چلو۔ اللہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم سینہ تانے ہوئے چلو۔ اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ تم زمین پر سر اٹھا کے چلو۔ نہیں، اللہ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اگر تمہیں ذرا سا نام دے، شہرت دے، عزت دے، دولت دے تو تم جھکتے چلے جاؤ اور سجدہ کرو اور انسانیت کی مدد کرو، تو اللہ تمہاری عزت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری دولت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے علم میں بھی اضافہ کرے گا۔ تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ تمہیں کس طرف سے ملنے والا ہے۔ مگر عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا۔ بھائی سنیے گا، موسیٰ نبی ہیں، اپنے علم پر غرور ہوا۔ اس وقت مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، جو علم میرے پاس ہے وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے علم پر غرور ہوا موسیٰ کو۔ غرور اللہ کو پسند نہیں، خواہ وہ نبیوں کا غرور ہو۔ نہیں، تلک الرسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سب رسولوں کا معیار ایک سا نہیں ہے، سب رسولوں کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے، سب رسولوں کا اسٹینڈرڈ ایک سا نہیں ہے، سب رسولوں کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ کہا کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں۔ سنیے گا عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو آج کسی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں۔ موسیٰ چلے موسیٰ، ملاقات خضر سے ہوتی ہے۔ خضر بھی نبی، موسیٰ بھی نبی۔ کیا بات ہے موسیٰ؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، مجھے ایک موقع دیجئے، میں آپ کے ساتھ جو آپ کہیں گے چلنے کی کوشش کروں گا۔ کہا چلو موسیٰ چلو دیکھ لو، مگر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے دونوں نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی، خضر بھی نبی، دونوں چلے۔ کہا موسیٰ ذرا اس دریا کو عبور کر لیں، یہ جو دریا ہے اس کو پار کر لیں۔ ایک کشتی میں دونوں نبی بیٹھے، کشتی سے دریا کو عبور کیا، کشتی سے دریا کو پار کیا۔ کنارے پہ کشتی رکی۔ کہا موسیٰ ذرا کشتی کو باہر نکالو۔ کشتی باہر نکالی۔ کہا کشتی کو الٹو، کشتی کو الٹا۔ خضر نے کشتی میں چھید کرنا شروع کیے۔ اچھی خاصی جس کشتی سے آئے تھے اس کشتی میں چھید کر دیے۔ تو موسیٰ کہنے لگے یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی کشتی میں چھید کر دیا آپ نے۔ اچھی خاصی کشتی تھی،
کیوں چھید کر دیا آپ نے، اس میں اس کو عیبدار کر دیا؟ کہا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا، ہماری تمہاری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم جو کریں تم دیکھتے رہو، تم وائے کیوں یہ مت کرنا، سوال مت کرنا۔ کہنے لگے ایک موقع دیجئے مجھے، ایک موقع دیجئے، میں آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا۔ کہا چلو موسیٰ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ایک دوسرے قریے میں پہنچے، ایک دوسری بستی میں پہنچے، اور جب دوسرے قریے میں پہنچے، دوسری بستی میں پہنچے، تو وہاں نہ لوگوں نے عزت کی، نہ احترام کیا، نہ کھانے کو پوچھا، نہ پانی کو پوچھا۔ دونوں نبی، دو نبی، پائے کے نبی اللہ کے، خضر و موسیٰ جیسے نبی اس بستی میں ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، اس بستی میں ادھر سے ادھر گزرتے رہے، مگر عالم یہ ہے کہ اس بستی والوں نے عزت نہ کی۔ جب نکلنے لگے تو کہا موسیٰ یہ دیوار گر رہی ہے، اور اس دیوار کو بنا دیں۔ موسیٰ کچھ بولے نہیں، جو خضر کہتے رہے کرتے رہے۔ خضر دیوار بناتے رہے، موسیٰ پانی اور اینٹا اور راکھ، جو مٹی جو اس وقت استعمال ہوتا ہو دیوار کے اٹھانے میں مٹیریل، وہ ان کو پرووائڈ کرتے رہے۔ جب دیوار بن کے تیار ہو گئی تو پھر موسیٰ بولے، کہنے لگے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے یہاں دیوار بنا دی، ان لوگوں نے نہ ہم کو کھانے کو پوچھا، نہ پانی کو پوچھا، نہ ہمارا احترام کیا، نہ ہماری عزت کی، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی، یہ کیا ہوا آپ کو؟ کیا سوجی آپ کو؟ کہا موسیٰ دیکھو تم کو منع کیا تھا کہ سوال نہ کرنا، ہمارا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ، اگر تم نے سوال کیا۔ ہاتھ جوڑے کا ایک موقع اور دیجئے، میں سوال نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو ایک موقع اور دیتے ہیں، پہچانیے ہم نے رسول بنائے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وہ نبوت کی بات ہے جہاں کہا گیا کہ ہم نے نبی بنائے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے نبی بنائے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مگر جب امامت کی بات آئی تو کہا گیا کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں، وکلنا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ اب عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے قریے میں پہنچے، ایک دوسری بستی میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایسے بچے کھیلا کرتے ہیں ہر جگہ، ویسے ایک بستی میں، ایک قریے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو خضر و موسیٰ دونوں کھڑے ہو کے بچوں کو دیکھتے رہے، ان کے کھیل کو۔ پھر خضر آگے بڑھے، انہی کھیلتے ہوئے بچوں میں ایک بچے کے پاس رکے، اس بچے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے اس بچے کے کس کے مارا، اتنی کس کے مارا کہ وہ بچہ گرا، اور گر کے تڑپ کے مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ کہنے لگے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اچھے خاصے کھیلتے ہوئے بچے کی آپ نے جان لے لی، یا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے بچے کو مار دیا۔ کہا کہ دیکھو موسیٰ، تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا، تم نے سوال کیا، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اب میں نہیں چلوں گا، مگر جواب لے کے جاؤں گا، جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ سنو، وہ جو کشتی میں چھید کیے، وہ کشتی ایک غریب ملاح کی تھی، جس کو بیٹھ کے وہ اپنا رزق تلاش کرتا تھا۔ پیچھے ایک بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، ساری کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں، لہذا میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ
اس کی کشتی کو نہ پکڑا جائے، اس کی کشتی کو چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ کشتی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کشتی کی مرمت کر کے، اور مرمت کرنے کے بعد وہ پھر اس کو اپنی ضرورت میں لے آئے گا اور پھر اس سے اپنا رزق تلاش کرنے لگے گا۔ کہا کہ وہ اس دیوار کو اٹھائی جہاں ہماری عزت نہیں کی گئی، نہ ہمیں کھانے کو پوچھا گیا، نہ پانی کو پوچھا گیا۔ کہا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کسی کو مل جاتا، کسی کا حق کسی کو مل جائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لہذا ہم نے دیوار اس لیے بنا دی تاکہ جس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے۔ کہا کہ یہ اس بچے کو کیوں مارا جو ابھی اچھا خاصا کھیل رہا تھا، کیوں مار دیا آپ نے؟ سنیے گا عزیزان محترم۔ کہا سنو موسیٰ، یہ بہت لائق ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ بہت شریف ہے، بہت لائق ہیں، آگے چل کے والدین کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا، لہذا اس کو ہم نے اس لیے مارا کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو کئی نبیوں کی ماں بنے گی۔ سنو موسیٰ، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب سنیے امامت کا معاملہ کہ رسول اللہ کے زانو پر کمسن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ ایک شخص مسجد النبوی میں داخل ہوتے ہیں، سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، پلکیں سفید، بھوے سفید، سر جھکائے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، مسجد میں آئے، ہاتھ جوڑے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ سوال کر رہے ہیں۔ آج رسول اللہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں، زانو سے بچے کو اٹھایا، الگ بٹھایا کہ آج اس بچے سے پوچھ لیجئے، آج اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے اس بچے کی طرف مڑے، اس بچے سے سوال کرتے رہے، بچہ سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ بھائی سنیے گا، بچہ سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ جب بچہ سوالوں کا جواب دے چکا، وہ رسول کو بڑے ادب سے سلام کر کے دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں مطمئن جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مطمئن تھے، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بھی مطمئن تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ اہل مسجد بھی تو مطمئن ہو جائیں، مسجد والے بھی تو مطمئن ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اب لوگ آئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ہم نے ان کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ کہا کہ سنو، یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر ہمارے پاس مسئلے لے کے آتے ہیں، آج میں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کی طرف متوجہ کر دیا تو یہ میرے بیٹے حسن سے مسئلے پوچھ کے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، رک کے ایک جملہ سنیے کہ وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہ قبول کرے، وہ کمسن امام حسن سے آ کے مسئلے پوچھتا ہے ہاتھ جوڑ کے۔ اب پہچانیے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا کی منزل کیا ہے۔ یہی امام حسن علیہ السلام ہیں کہ جب امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے تو اس وقت کسی نے کہا مولا زینب آ رہی ہیں۔ کہا کہ زینب کو روکو، تشت کو ہٹاؤ، تشت کو ہٹوایا گیا۔ مولا تشت کو ہٹوا رہے ہیں، کہا کہ زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اللہ، امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا تھا، ایسا زہر دیا گیا تھا کہ زینب کلیجے کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے۔ عزیز و انصاف سے بتائیے کہ حسین کتنا غریب ہے کہ کل حسن کے کلیجے کے ٹکڑے اٹھائے،
پھر کربلا میں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، اللہ اللہ، آج 7ویں محرم ہے عزیزو، آج سے خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔ آج سے جب بھی پانی پینا تو کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اللہ اللہ، آج سے ذرا کان لگا کے سنو، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ہاں عزیزوں، کلیجہ پھٹ جائے خدا کی قسم۔ میں کہتا ہوں حسین کب سے پیاسے تھے؟ 7ویں تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا ہے۔ آج 7ویں محرم ہے نا، آج سے پانی بند نہیں ہوا ہے۔ آج سے خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔ 7 1 8 محرم 2 9 محرم 3 10 محرم عصر کے وقت 4۔ اللہ اللہ، نہ جانے کب سے پیاسا تھا میرا حسین، اس پیاسے پر میرا سلام۔ اللہ اللہ، روتے رہیے، آج 7ویں محرم ہے۔ کریا کیجئے خوب، گھروں میں بیٹھ کے ماتم کیجئے، گھروں میں بیٹھ کے حسین پر روئیے، اس لیے کہ یہ دن روز آتے ہیں۔ 7ویں محرم روز روز نہیں آئے گی، کیا پتہ سال آئندہ ہم زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ اے حسین، تم پر ہمیرا سلام ہو۔ اے میرے مولا، ان غلاموں کا سلام، اے مولا ان کنیزوں کا سلام۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ جب شب عاشور حسین ابن علی فہرست شہداء پیش کر رہے تھے، سنا رہے تھے، تو اس میں قاسم ابن حسن کا نام نہیں تھا۔ تو قاسم ابن حسن اٹھتے ہیں، کہتے ہیں چچا اس فہرست میں ہمارا نام نہیں ہے۔ تو حسین نے کہا میرے لال، اس میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی شہزادے علی اصغر کا نام سنا، قاسم کہنے لگے چچا کیا آدھا خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، آدھا خیموں میں نہیں آئیں گے، بلکہ میں خود جاؤں گا، علی اصغر کو لے کے سوال آپ کروں گا۔ اللہ اللہ، کربلا میں عاشورے کا دن نکلا، بازار شہادت گرم ہوا، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ قاسم بار بار جاتے ہیں، چچا اجازت؟ کہا نہیں میرے لال، قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ حسین بار بار منع کر دیتے ہیں۔ قاسم ایک خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے۔ یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر ایک تعویذ باندھا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی تعویذ بچوں کے باندھے جاتے ہیں، مگر تعویذ اس واسطے باندھے جاتے ہیں تاکہ بچے سلامت رہیں، بچے زندہ رہیں۔ مگر حسن کے گھر میں بازو پر تعویذ اس لیے باندھا جاتا تھا تاکہ بچوں کو مرنے کی اجازت مل جائے۔ یا ابا عبداللہ، بابا کی تحریر کو لیا، سر پر رکھا، حسین کے پاس آئے۔ حسین ابن علی نے حسن کی تحریر کو دیکھا، بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی، چوما۔ قاسم ابن حسن کو دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور حسین کو غش آ گیا۔ غش سے جب افاقہ ہوا تو آواز دی عباس، قاسم جا رہا ہے، عباس آؤ، عباس ذرا قاسم کو سوار کرو۔ قاسم کے سائز کی سرا نہیں تھی، اس لیے کہ قاسم کی عمر 13 برس کی تھی۔ 13 برس کے بچے مقتل میں نہیں جاتے ہیں، لہذا ایک ریشمی کرتا قاسم کو پہنایا گیا تھا، کیونکہ ریشمی کرتا اس کے اوپر ضرب ذرا اثر کم کرتی ہے۔ ایک ریشمی کرتا تھا
جو قاسم کو پہنایا گیا، قاسم مقتل میں آئے اور حسین ابن علی پیچھے پیچھے بڑھے، آواز دی قاسم ذرا ادھر آؤ، قاسم کو بلایا، گریبان چاک کر دیا۔ اے مولا گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا کہ جب پوتا دادا کے سامنے جائے تو فریادی بنا ہوا جائے، یا رسول اللہ فریاد۔ اللہ اللہ، 7ویں محرم ہے، آج جتنا رونا ہو رو لیجئے۔ آج قاسم ابن حسن کا ماتم ہے، ادھر حسین، عباس، علی اکبر دروازہ خیمہ پر کھڑے ہو گئے۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو رہوار پر سوار کیا۔ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، ارزخ شامی کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا، چاروں لاشیں تڑپ رہی تھی۔ ارزخ شامی آتا ہے تلوار کو لیے ہوئے، قاسم ابن حسن کمسن ہیں، ارزخ شامی 4 بیٹوں کا باپ ہے، عالم یہ ہے کہ تلوار لیے ہوئے آتا ہے۔ دروازے پر عباس کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ قاسم، مرحبا قاسم، مرحبا میرے لال، کہ ایک دفعہ قاسم ابن حسن کے گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں اور ارزق شامی کو وہ سر کو پر ایسے وار کرتے ہیں کہ جیسے خیبر میں علی نے مرحب کے سر پر کیا تھا۔ عباس کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حسین کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قاسم پھر دشمنوں میں اتر کے تلوار چلانے لگتے ہیں۔ ادھر حسین و عباس علی اکبر قاسم کی لڑائی دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، حسن کا یتیم قیامت کی تلوار چلا رہا ہے۔ قاسم کی تلوار چل رہی ہے، فضائے جس میں انسانی کٹ کٹ کے ہواؤں میں گردش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک لئی نے چھوٹا نیزہ لیا جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا اور قاسم کے پشت پر وار کیا، وہ سا حملہ کیا جو احد میں جناب حمزہ کے پشت پر ہوا تھا۔ بس گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا مادرکنی، یا مادرکنی، اے چچا مدد کیجئے۔ حسین نے کمر پکڑی، یا علی، یا علی، عباس چلو، علی اکبر چلو، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ حسین نے رخسارے پر رخسارہ رکھا، اے میرے لال قاسم، یہ چچا اس وقت پہنچا جب تم دنیا سے جا چکے تھے۔ بس عزیزو مجلس تمام ہے، کلیجہ تھام کے ایک جملہ سننا کہ حسین نے ہر شہید کی میت یوں ہی اٹھائی، مگر جب قاسم کی میت اٹھانے کا وقت آیا تو حسین نے میت یوں ہی نہیں اٹھائی، حسین نے حصیر طلب کی۔ حصیر عربی میں چٹائی کو کہتے ہیں۔ حسین نے چٹائی منگائی، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اس چٹائی میں رکھے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے اٹھائے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، یا علی فریاد، نجف سے آئیے، حسین قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا۔ اللہ لعنت اللہ علی